السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان، آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 26 سے لے کر 45 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آیت نمبر 26، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ رحمان میں، کلو من علیہ فان، سب جو اس پر ہیں فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی خوبصورتیوں کی ہم نے بات کی، اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں دیکھی، کیا کچھ ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اور ان سے جو ہم فائدے حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا بتا دیا گیا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، انسان، جن، جاندار، زمین، آسمان، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی بقا کس کو ہے؟ صرف ہمارے رب کو، اللہ کی ذات کو۔ تو یہاں پہ ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ ہم نے بہت کچھ کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، بہت سی چیزوں سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، بہت سی چیزوں سے اپنے لیے سیکھنا ہے کہ میری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے، مجھے رشتے کیسے نبھانے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ اور پھر کیا رہ جائے گا؟ آیت نمبر 27، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا بزرگی والا اور عزت والا۔
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ وہ چہرہ ایسا نہیں ہے جیسا مخلوق کا چہرہ ہوتا ہے. بیسیکلی اللہ کی عزت، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کے آگے جھکے گا، تو اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہونے والے ہیں، اس کو کیا کیا انعامات جو ہیں وہ ملنے والے ہیں. اور اسی لیے اس کے بعد آیت نمبر 28 میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. اب یہاں پہ کیا نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت تو ہمیں کیا نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب قیامت آتی، سب کچھ ختم ہوتا، تو ہمیں سرپرائز ملتی. جیسے آپ دیکھیں دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹل. ابھی تو اس کا وقت ہمیں نہیں لگتا کہ آیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم معاملات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور یہ جو ایک حقیقت ہوتی ہے نا، اس پہ شکر گزاری اس لیے ہو کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم امورٹل نہیں ہیں، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. انسان اپنے آپ کو خواہشات اور لذتوں سے باہر نکالتا ہے، انسان اپنے آپ کو ٹیم کرتا ہے، انسان بار بار سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں. پہلی بات، بے شک اللہ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان نہیں. دوسری بات، وہ میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے. تیسری بات، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے. چوتھی بات، اس کا حجاب نور ہے. اور پانچویں بات، اور اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شفافیں اور اگر وہ اس کو کھول دے تو اس کے چہرے کی شفافتیں جہاں تک اس کا نور پہنچتا ہے لوگوں کو جلا دے گا. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے چہرے کی جب ہم بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کے چہرے کی سمت ہوتا ہے، جبکہ وہ خود ادھر ادھر دیکھنا نہ شروع کر دے. تو اللہ کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی طرف فوکسڈ ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے اپنی تجلی فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے. اسی طرح عمال کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا بے شک اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اس کا چہرہ مقصود ہو. تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بہت اہمیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہوگا ذوالجلال والاکرام، جو بہت عزت اور بہت بلندی والا ہے. تو ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم جیسے بھی بات ہم نے پہلے بھی کی کہ ہم تو پیپل پلیزنگ میں جا کر سارے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں اللہ کے لیے تو نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو نہ باؤنڈری سیٹ کرنی آتی ہے، ہمیں تو لوگوں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن جس انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جو کرنا ہے اللہ کے چہرے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی نگاہ کے لیے کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام ہو جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک سٹینڈرڈ بڑا ایلیویٹ ہو جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے، وہ کوئی زیادہ بہتری والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. اس میں نا گھبراہٹ نہیں رہتی، وہ لوگوں کی خاطر نہیں کام کرتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کو کیا چیز اچھی لگے گی. اور اب دیکھیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. اللہ کے چہرے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی ہمارے ارد گرد نہیں ہوتا اور ہم بہت آسانی سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے تو ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ. اسی طرح زکوٰۃ دینا، کہنے کو وہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے، لیکن جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اف اتنے لاکھ، اتنا بڑا اماؤنٹ، تو یہ ہم کیسے دیں گے؟ لیکن ہم پھر بھی اپنی ضروریات کو سائڈ پہ کر کے اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہیں. پھر اسی طرح قرابت داری نبھانا. آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ رشتہ دار اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا آپ کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ کا ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، ان سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پھر اللہ کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ ہم قطع تعلقی نہیں کر سکتے، رشتے نہیں توڑ سکتے. تو ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جس پہ ہماری پوچھ ہونی ہے، ہم وہ رشتہ نبھا لیں. اسی طرح نفلی صدقات جو ہیں اللہ کے چہرے کی خاطر دینا. ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی جو کھلاتا ہے
اور محبت کے ساتھ کھلاتا ہے، اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتا ہے، تو وہ بھی اس کے فائدے میں چلا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ آپ جس مرضی فیلڈ میں جائیں، یعنی سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد جس مرضی فیلڈ میں آپ جا کے جو بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے چہرے کے لیے ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صبر کرنا، غصہ پی جانا، دوسروں کو معاف کر دینا۔ تو ہم دعا کریں، یعنی جب بھی ہم اس طرح کے بہت سے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کی خاطر ہم بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں کہ میرے رب، میں نے تیرے چہرے کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اور پھر اسی لیے اس کے بعد کیا کہا گیا، اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے ساتھ کیا کہا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 28 سورہ رحمان۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو اب دیکھیں اصل بات کیا ہے، یعنی ہم لوگوں کے ڈر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے۔ اور جب انسان اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے نا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے فضول قسم کے سارے خوف جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 آ رہی ہے، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ زمین اور آسمان، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نہیں نظر آ رہا، سب اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ ہی سب کا معبود ہے، یعنی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی اولیاء، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی حاجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتی ہیں، اور ساری کائنات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ریسورسز ہمارے رب کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بڑی بڑی مشکل آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں اپنا رب ہی یاد آتا ہے، پھر ہم اسی سے اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو مانتے نہیں۔ اگر ان سے بھی سوال کیا جائے کہ جب آپ کوئی بہت ڈیسپریٹ نیڈ میں ہوتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے لیے کوئی ایک ہائر بینگ، ایک سپریم پاور رکھی ہوتی ہے جس سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم تو ہر طرح کی چیز مانگتے ہیں اپنے رب سے، چاہے وہ مادی ہے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، ہر چیز ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور اسی لیے جب ہم نماز بھی پڑھ کے ہٹتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہماری دعائیں بھی ایسی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، اپنے شکر کرنے کی اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ابھی عبادت کی اور ساتھ ہی ہم یہ بات مانگنی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ تمام کائنات اللہ سے مانگ رہی ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے مانگو میں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب اولین و آخرین، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو، اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو تم مانگ رہے ہو، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبو دی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کبھی اللہ سے ناراض ہیں، اور کبھی ہم تھوڑی سی دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں میں تو مانگ لیا، کوئی وظیفہ ہے تو بتا دے مجھے۔ تو یہاں پہ اسی لیے سکھایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے آگے ڈیسپریشن میں ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگ رہا ہے کہ وہ اس کو کیسے لوٹائے۔ تو ہمیں ہر چیز مانگتے رہنا چاہیے اپنے رب سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا جو بڑا حصہ تھا وہ ایسا ہی تھا جس میں آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو بات کی گئی، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس سے میں کیا کچھ پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور کے احکامات کو کیسے لے کے چلتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی کیا شان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، اور دنیا میں ہر دن ایک نیا سسٹم چل رہا ہے، نئے طریقے سے دنیا چل رہی ہے، نیا امتحان آ رہا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں،
کبھی توبہ قبول ہوتی ہے، کبھی کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کو خوشیاں دے دی جاتی ہیں، کبھی کسی کو تھوڑا سا آزما لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت چینج کے ساتھ ہمیں آزماتا ہے تاکہ دیکھیں کہ ہم کتنے ریزیلینٹ ہیں۔ اللہ کی شان جو ہے اس میں ہم اللہ کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا ہم مڑ مڑ کر اپنے رب کی طرف جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی اگر یہ چینج نہ ہو تو ہم تو بیٹھے ہی رہ جائیں، ہم تو گرو ہی نہ کریں، ہم تو کبھی کوئی ایفرٹ ہی نہ کریں۔ پھر آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بوجھو، الثقلان۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سے دو بوجھ ہیں؟ یعنی یہ جو بوجھ کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، بیسیکلی بوجھ کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی سواری کے اوپر بوجھ ہے، جیسے زمین کے اوپر جن اور انس جو ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دونوں بوجھ اور ان کے جو اعمال ہیں وہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیوں؟ اس میں کیا نعمت ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اگر کوئی ایفرٹ کی ہے، دنیا میں قربانی کی ہے، تو ہمارا رب دیکھے گا، اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو بھی وہاں پہ بدلہ مل جائے گا، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو بھی سکون مل جائے گا۔ یا معاشر الجن والانس، آیت نمبر 33، اے گروہ جن اور انس، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمان کے اور زمین کے، تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے۔ یعنی مادی طور پہ تو ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے پاس راکٹس ہیں اور ان کے ذریعے ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں اور جا کر باہر ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبے کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محاسبے کا وقت لکھا ہوا ہے، کیا تم میں سے کوئی نکل سکتا ہے؟ کیا یہاں سے جا کر کوئی معاملہ اپنا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم دنیا سے نکل نہیں سکتے اپنی مرضی سے، تو پھر کیوں نہیں ہم اللہ کے بندے بن کے رہتے؟ اور اسی لیے اس بات کو بتایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعنی کوئی مجرم بھی نہیں بھاگ سکتا، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، اس کو بھی حساب کتاب دینا پڑے گا، تو کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ کبھی کبھی کسی انسان نے بہت ظلم کیا ہوتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہی بات جو ہے ہمارے دل کو سکون دیتی ہے اگر کسی نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو، کہ وہاں جا کر اس کی پکڑ ہو جانی ہے۔ آیت نمبر 35 میں آتا ہے، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت ہی بے بس مخلوق ہے، یعنی اگر دنیا میں ہمیں تھوڑا سا اختیار ملا ہے تو ہم نے کیا اس پہ اپنی چودراہٹ شروع کر دی، ہم نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک میں بار بار بتایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ پڑھیں قرآن، نہ پڑھیں نمازیں، نہ بنیں اللہ کا بندہ، نہ دیں زکوٰۃ، نہ رکھیں روزے اور رشتے نہ نبھائیں، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ سب کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے آس پاس دنیا میں 99 موتیں ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت کچھ نہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو موت کا سبب بن سکتی ہے۔ سڑک پہ آپ نکلے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی زہریلی چیز ہے، ہمارے جسم میں کوئی چھوٹا سا کلاٹ بن جائے جو ہمیں نظر بھی نہ آئے، برین میں چلا جائے، برین ہیمریج ہو جائے، دل میں چلا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اسی طرح اور کچھ نہیں ہوتا تو عمر ہماری جو بڑھاپا آتا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ ملٹا آرگن فیلئر ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کام کریں لوگ لانجیوٹی پہ کہ جی زندگی کو کیسے بڑھایا جا سکے اور کون سے اسباب اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، کوالٹی آف لائف کو ہم بہتر کر لیتے ہیں لیکن موت کو تو پھر بھی ہم بیٹ نہیں کر سکتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 36، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو وارننگ دی ہے، یہ اس میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر وارننگ نہ ملتی تو شاید ہم کبھی بھی کسی ظلم پہ نہ مطلب چھوڑتے کسی کو، جو ہمارا دل چاہتا ہم اپنی خواہشات کے مطابق ہر ایک کے ساتھ زیادتیاں کرتے چلے جاتے۔
پھر آیت نمبر 37 آ رہی ہے، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگے کے منظر دکھا رہے ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سرخ رنگ ہوگا، اور الدخان ایسا ہوتا ہے جیسے وہاں پہ خاص قسم کی نا یہ چمڑا سا ہوتا ہے، ایک چادر کی طرح وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک بہت ہی اسکیری قسم کا منظر ہوگا۔ سارا نظام جو بہت خوبصورت نظام جس کے بارے میں ہم سورہ رحمان میں پڑھ رہے تھے، وہ سب درہم برہم ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 38 میں یہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے اس میں کہ ہم اس منظر کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور کون سے کام یہاں پہ، کون سے فیصلے یہاں پہ نہیں کرنے۔ آیت نمبر 39 میں آتا ہے، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہوں کے بارے میں کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن۔ استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہم جہاں بھی بولتے ہیں ہم ڈیفینسو طریقے سے بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں مطلب ٹھیک ہے میں نے غصہ کیا لیکن قصور اس کا تھا، ہم دوسرے انسان کو قصوروار ہر بات پہ ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں بولیں گے، کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھا ہوا سامنے لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ موجود ہوگا، اور کسی انسان کو خود سے اپنی گواہی دینے کی جو ہے وہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اور یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کہ تاکہ کوئی بھی مجرم جو ہے وہاں پہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ کے جسٹیفائی کر کے جنت میں سنیک ان نہیں کر سکتا، وہاں نہیں جا سکتا، اس کو وہاں پہ ٹھہر کے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہرے کی علامت سے، تو وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے کیسے پہچانے جائیں گے؟ انسان کے اعمال جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں ہم خوش ہوتے ہیں ہماری شکل سے نظر آتا ہے، ہم پریشان ہوں اس کا بھی اظہار ہماری شکل سے ہو جاتا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ان کے درمیان وہ عدل نہیں کر سکتا تو وہ آخرت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ گرا ہوا ہوگا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتا جانوروں کی، وہ جانور جو ہے وہ اپنے مالک کو رونتا ہوا آئے گا۔ اور اسی طرح نیک لوگوں کی بھی علامات ہوں گی، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اعمال صالح کی وجہ سے، پھر وضو کے حصے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، سجدے کی جگہ جو ہے وہ بھی بہت روشن طریقے سے نظر آ رہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی دنیا میں ہمارے پاس ایکول اپرچونٹیز ہیں، یہ نعمت ہے، ہم جس طرح کا چہرہ چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں فرمایا حاذِہِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم لوگ۔ مجرم کس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ کافر بھی مجرم ہے، مشرک بھی مجرم ہے، گناہ کرنے والا بھی مجرم ہے، اور نافرمانی کرنے والا بھی مجرم ہے۔ تو یہ جتنے لوگ دنیا میں جھٹلا رہے تھے اب ان کے سامنے وہ سب کچھ پریزنٹ کر دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ آیت نمبر 44 کو دیکھیے، گردش کریں گے درمیان اس کے اور درمیان سخت کھولتے ہوئے پانی کے، گرم کھولتے ہوئے پانی کے، حمیم آن، استغفر اللہ، یعنی کیا کر رہے ہوں گے؟ بھاگ بھاگ کر وہاں جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں جلیں گے، اور وہ سائیکل ان کا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ حمیم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جہنمیوں کے سروں پر حمیم ڈالا جائے گا تو گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو اندر ہیں، یہاں تک کہ وہ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا پیروں کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے بچا کے رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے کہ کسی کو بھی یہ عذاب نہ دیکھنا پڑے۔ اور پھر کیا ہے؟ مجرم جو ہے یہاں پہ ایک بڑا ہتک امیز رویہ آ رہا ہے۔ دنیا میں یہ لوگ دیندار لوگوں کو کتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں، دین کو کتنا لک ڈاؤن کرتے ہیں، تو ان کا وہاں پہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ کتنی ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کے زنجیروں کے ذریعے وہاں پہ لایا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں وہ بہت متکبر تھے، وہ بہت اکڑ میں رہتے تھے، بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے،
تو یہاں پہ ان کا یہ انجام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 45. تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں آج کے سبق میں ہم نے کون سی نعمتیں پڑھی ہیں، ہم نے آگے کا دیکھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو بھی فیصلے کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کا انجام سامنے آنے والا ہے، اور ہر چیز ہماری باڈی میں ڈاکیومنٹڈ ہے. ہم کسی چیز کو جھٹلا نہیں سکیں گے، ہم بہانہ نہیں بنا سکیں گے، کوئی ایکسکیوز ہمارے کام نہیں آئے گا. تو بہتر ہے نا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اعمال پہ خاص نظر رکھنا شروع کر دیں، اور اللہ کے چہرے کے لیے بہت سے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیں. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس پورے قانون کو، سسٹم کو، دنیا کو جس طرح اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، جو ہم سے وہ مطلوب ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.